اس وقت آپ کو بتاتے ہیں ایوان صدر کے باہر اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ملاقات کی ہے، اس کے بعد وہ گفتگو کر رہے ہیں، مشاورت کی اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے جس کا ہم دونوں جماعتیں حصہ تھے، تو وہ آزاد کشمیر کے اندر مسائل حل کرنے تو کیا وہاں پہ ایک کرائسس کھڑا کرنے کی باعث بن گئی، اور اس کی موجودگی میں ایسے کرائسس کھڑے ہوئے جس کو حل کرنے کے لیے 2 دفعہ فیڈریشن کو جا کے اس معاملوں کو ریزالو کرنا پڑا۔ اب اتفاق رائے اس بات پہ ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے گا، اور عدم اعتماد میں مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھے ہوں گے۔ جس طرح رانا صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ ہمیں اس پہ ہماری خواہش تو شاید نہیں تھی، لیکن ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہمارا طے ہے کہ وہاں پہ بیٹر گورننس دینی ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو 2.5 سال کے اندر مختلف اذیتیں رہی ہیں اس کا ہم نے علاج نکالنا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، اور ایک بہتر فضا میں آزاد اور منصفانہ انتخاب کے انعقاد کی طرف جانا ہے، تاکہ وہاں کے منتخب نمائندے جو عوام کے صحیح نمائندے ہوں فیر انتخاب کے نتیجے میں وہ اپنی حکومت بنائیں آئندہ جس بھی جماعت کو حکومت ملے۔ اور ہم اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کر کے چلے ہیں۔ مسلم لیگ کے اس فیصلے کو پیپلز پارٹی نے مانا ہے، ہمارے اس فیصلے کو مسلم لیگ نے مانا ہے، اور اب کیونکہ پرائم منسٹر صاحب سعودی عربیہ میں ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر کے جو بھی ٹائمنگ اس کی ہوگی وہ ہم طے کر لیں۔ ایک منٹ رانا صاحب بات کرنا، حسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی رانا صاحب نے اور قمر زمان کارا صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر کا، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے دونوں بڑی جماعتوں کو ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنانی پڑی، جس نے جا کر وہاں پر مذاکرات کیے اور جو بحرانی صورتحال تھی اس معاملے کو نپٹا اور اسے حل کیا۔ اور اس پوری صورتحال میں جو چیز نمایاں طور پہ سامنے آئی وہ یہی تھی کہ موجودہ سیٹ اپ عوام کی امنگوں پر اترنے میں ناکام رہا ہے، اور ہمارا جو کمٹمنٹ ہے ہماری کشمیر کے عوام سے کہ ہم نے ان کو ایک گڈ گورننس دینی ہے، ہم نے ان کو ترقی کے مواقع دینے ہیں، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، اور وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا جمہوری کردار ادا کرے گی اور عوام کی نمائندگی کرے گی، اور اگر پیپلز پارٹی کو مطلوبہ تعداد حاصل ہوگی تو وہ اپنی حکومت سازی کر سکتی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے، کیا اس پہ اتفاق ہوا ہے؟ ایک طرف سے بات، 6 سے 8 ماہ جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، کیا یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ان کی، کیونکہ پہلے انہوں نے احتجاج کیا تو ان کو مزید طاقتور کرنے کے مترادف نہیں ہے اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل کرنا؟ نہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ طاقتور کرنے کی اس سے کیا تعلق ہے؟ وجہ تو وہی وہ کوئی وجہ نہیں بنی۔ وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا، اس نے جو ویکیوم پیدا کیا اس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی اور اس قسم کے سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور لہٰذا اس سیٹ اپ کو ختم کرنے پہ اتفاق ہوا ہے، اور آگے جو گورنمنٹ بنے گی وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی، وہ سرو کرے گی کشمیر کے عوام کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے، کریڈیبل ہوں گے، فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور جو نمائندے منتخب آزاد کشمیر کے عوام کریں گے ان کو جن کو مینڈیٹ دیں گے وہ گورنمنٹ بنائیں گے۔ سر وزیر اعظم کا نام ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو کمیٹی تشکیل دی تھی
یہ کمیٹی وہاں پر گئی آپ کے سامنے، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ گفت و شنید کی، اور وہ جو ایکشن کمیٹی تھے ان کے جو حضرات تھے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور ہمارا ایک معاہدہ جو ہے ان کے ساتھ طے پایا۔ وزیر اعظم صاحب بھی اور صدر پاکستان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو معاہدہ ہم کر کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیلیور کیا جائے گا، اور وہاں پر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس سے کشمیر میں رہنے والے ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور اس لیے میں یہ کہنا کہ کسی کو طاقتور کرنا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے جو ہمارے سامنے مطالبات رکھے، جو جائز مطالبات تھے ہم نے تسلیم کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب اس کو کسی کو طاقتور یا کمزور کرنے کی بات نہیں، یہ پاکستان میں ایک ایسی فضا قائم کرنی ہے کشمیر کے اندر کہ ایوان صدر کے باہر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہیں ہوگی۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا، رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں ہے۔ ہمارا جب گورنمنٹ میں ہم نے بیٹھنا نہیں ہے تو ہمارا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، جو ابھی آپ نے سوال کیا، ہمارا اتفاق اس بات پر ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی نظام کو طاقتور کیا جائے، وہاں کے عوام کو طاقتور کیا جائے، وہاں کی گورننس کو طاقتور کیا جائے، اور وہاں ترقی کے عمل کو طاقتور کیا جائے۔ لہٰذا ہماری اصل کمٹمنٹ آزاد جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے، ان کی ترقی کے ساتھ ہے، ان کی خوشحالی کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سارے عمل میں کتنا وقت لگے گا؟ پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت کے بعد صدر صاحب اور ہماری جو ٹیم ہے یہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ صاحب صرف ایک یہ کہ وزیر اعظم حکومت کا مطلب کابینہ بھی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں دونوں ناکام رہے ہیں کشمیر میں، ایک شخص ہم پہ نے آپ یہ الزام لگا کے اسے ہم نے سائڈ یہ لائن کر رہے ہیں۔ کہا کہ کابینہ ان کے ساتھ تھی، وہ حکومت اس میں، اور وزیر اعظم کا اس میں بڑا رول تھا، اسی وجہ سے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ غیر سیاسی ہے۔